میں وہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان ہے وہ سنا دیتا ہوں جی کہ ادھر میرے سنی بیٹھے ادھر میرے شیعہ جی سامنے میرے بھابی بیٹھے پیچھے دیوبندی جی تے ایک محلہ میرا بلیا تے چار ہون مسیتاں جدھر ویکھاں ڈاڈی فرقہ بندی بلے شاہ منجی کتھے ڈائیے ڈاڈی فرقہ بندی جی بات یہ ہے کہ یہ جو نا چار فرقوں کی طرف نہیں جائیں ہر فرقہ سچا ہے اچھا جی آپ جس کی طرف جائیں سچا ہے وہ ٹھیک ہے اس نے کہا اس کے پاس دلائل ہیں ظاہر ہے جس نے لا الہ پڑھا ہوا ہے قرآن بھی وہ مطلب اسی کا ہے صحیح ہے حدیث بھی اسی کی ہے اب وہ اس میں سے ثابت ہو جائے گا اس کے مسائل جو ہیں اس کے عقائد جو ہیں وہاں سے برآمد ہو جائیں گے صحیح ہے اور اس میں جو غلط عقائد ہو گئے اس پر یہ ساری زندگی بحثتے رہیں گے صحیح ہے جیسے دوسرے فرقوں میں بحث ہے جیسے پنڈت اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی گیانی جو گرو ہے جو سکھوں کا وہ اپنے دین کی بات کر رہا ہے وہ اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہے اسی طرح بدھ بخشو اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں عیسائی ہیں کیتھولک ہیں وہ اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں پروٹیسٹنٹ ہیں کرسچن ہیں میامی ہیں سب اپنے اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں یہی یہ بھی کر رہے ہیں یہاں پر مجھے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے کہ دین کافر ہے فکر تجوید و جہاد جی اور دین ملا ہے فی سبیل اللہ فساد جی تو بات یہ ہے کہ یہ جو فساد ہے یہ ختم تب ہوتا ہے جب آپ قرآن کی اس آیت کی گہرائی میں چلے جائیں اس کی تفسیر کو پڑھ لیں ٹھیک ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو آپس میں فرقے نہ بناؤ اب اس میں اگر سنی برآمد ہو رہا ہے تو بھائی آپ کی تحقیق ہو گئی آپ سنی ہونے چاہیے اس میں اگر شیعہ برآمد ہو رہا ہے آپ کی تحقیق ہو گئی آپ کو شیعہ ہونا چاہیے بھائی صحیح ہے اس میں اگر آپ کی تحقیق ہو رہی ہے آپ وہابی بن جائیں آپ دیوبند بن جائیں کوئی اعتراض نہیں ہے مسلمان تو آپ ہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ سے تمام سوالات کا صحیح جواب اگر کوئی کہیں سے ملتا ہے نا تو وہ صرف ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے حسبنا کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جو روشنی آپ کو ملے گی وہ کہیں اور سے نہیں ملے گی آپ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے صحیح ہے اچھا قرآن سیکھنے کے لیے بندہ کیا کرے قرآن مجید سیکھنے کے لیے دیکھیں جی سب سے پہلے تو قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانا چاہیے جو قرآن کو صحیح سے آپ کو پڑھانے والا ہو جائے اور اگر آپ قرآن پڑھنا جان جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں تو آپ اس کی ترجمانی جو ہے وہ میں نے آگے آپ کو آسانی سے بتا دیا ہے کہ آپ ایک فریش کاغذ ہوتا ہے نا ہاں جی اس کے اوپر بندہ جو لکھے گا وہی شو ہوگا صحیح ہے ٹھیک ہے اگر ایک بچہ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا وہ کسی عالم کے پاس جائے گا ظاہر سی بات ہے جو قرآن کو جانتا ہے تو وہ عالم آگے سے سنی بھی ہوگا دیوبندی بھی ہوگا اہل تشیع بھی ہوگا ٹھیک ہے اہل حدیث بھی ہوگا وہ اس کو اپنے عقیدے کے مطابق پڑھائیں گے قرآن وہی ہے ٹھیک ہے قرآن وہی ہے لیکن ہر کوئی اپنے حساب سے اس میں سے ترجمہ دے گا ایک قرآن پاک کی آیت ہے اس کی 10 کردانے نکل آتے اس کے آگے سے 10 ترجمے نکل آتے تو پھر میں نے یہ آپ سے پوچھا اگر قرآن سیکھنے کا بہترین طریقہ ہو وہ بندہ کہاں سے سیکھے دیکھیں قرآن تو آپ کو انہی سے سیکھنا پڑے گا جی امت کے کوئی بھی فرقے ہیں صحیح ہے اب ان فرقوں کے علاوہ بھی حق پرست لوگ موجود ہیں جی جو قرآن کے ترجموں کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے جی ترجمہ اگر ہو گیا ہے نا تو ترجمے کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے صحیح ہے اصل بات یہ ہے اس کے 10 ترجمے بنے اس کے 50 بن جائیں اس کے 60 اس کی مطلب گردانے نکل آئیں بھائی ایک لفظ کے کتنے ترجمے بن جاتے صحیح ہے اگر آپ مطلب ڈبلیو کو چاہیں تو اگر ادھر میں اپنا دیکھیں یہ میں اپنی طرف سے ڈبلیو لکھتا ہوں جی آپ کی طرف سے یہ ایم ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ الٹ دوں لفظ تو وہی ہے مثال دے رہا ہوں آپ لفظ وہی ہے ایم کو الٹ دیا آپ کی طرف جی تو میری طرف سے یہ ڈبلیو بن گیا جی اس طرح سے فرقے بن سکتے ہیں لیکن لفظ وہی ہے صحیح ہے یعنی چندہ برائے مسجد مسجد برائے چندہ جی چندہ برائے مسجد بھی چندہ دے مسجد کو مسجد بن گئی چندے لینے والے بھی ختم دینے والے بھی ختم صحیح ہے مسجد برائے چندہ اس کا مراد یہ ہے کہ یہ مسجد بنی چندے کے لیے بھائی جی ساری زندگی تم دیتے رہو گے ہم کھاتے رہیں گے صحیح ہے بس لفظ تو وہی ہے قرآن جو بھی پڑھائے آپ کو سنی پڑھائے آپ نے سنی نہیں بن جانا اس کے پڑھنے سے صحیح ہے پڑھنے کو آپ کافر سے پڑھ لیں بھائی جی اس میں کیا اعتراض ہے صحیح آپ پڑھ لیں کافر سے پڑھ لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کافر بنے نہیں نا صحیح ہے
आपने पढ़ा है, पढ़ के आपने, ये नहीं कि वो आपको अकीदे की मोहर लगा देंगे, जी ये बात झूठी है, सरासर झूठी है। सही है। अकीदे की मोहर नहीं लगा सकते, वो पढ़ाएंगे सिर्फ। जब आप पढ़ जाएंगे, आप इस काबिल होगे कि यार आपने पढ़ लिया है, अब आप चलेंगे तहकीक की तरफ। सही है। नहीं तो वो बात जो सफेद सफेद वाली, वो तो जहालत वाली है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जाहल सफेद कागज की मानद है, उस पर जो लिख दिया जाए वो कभी मिट नहीं सकता। सही है। अगर तो आप वो वाले जाहल हैं, then it will be okay, फिर कोई मसला नहीं है, फिर कालू सलाम वाला जाहिलून, ठीक है। दोनों हाथ उठाकर, ठीक है। अगर आप मतलब तहकीक करने वाले, आपने पढ़ तो उनसे लिया है, मगर आपने अब तहकीक करनी, सही है। तो वो जो आप तहकीक करेंगे, वो तहकीक कैसे करेंगे? आपको उर्दू भी आती होगी, तब आपकी थोड़ी उम्र होगी। ये नहीं है कि 5 साल की उम्र में आप तहकीक पे चल पड़ेंगे, 5 साल की उम्र में आपने पढ़ना ही है। सही है। 10 साल की उम्र में पहुंचेंगे, आपको आप में कौन सा शऊर होगा जी? सही है। आपने पढ़ना ही है। 15 साल की उम्र में पहुंचेंगे, आप में कौन सा शऊर होगा? सही। अब आपको थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो जाएगी, थोड़ा बहुत लड़कपन में आप चले गए ना, अब थोड़ी बहुत अकल काम करेगी। अभी भी आप पढ़ रहे हैं, आप जब 18 साल में पहुंचेंगे ना, फिर ज़हन में वो शऊर वाले सवालात उजागर होंगे ना, तो अब आपने तहकीक करनी है। तब तक आपको किसी मुल्ला की जरूरत नहीं पड़ती जी। तब तक आप खुद तहकीक के काबिल हो जाते हैं। और मैंने आसान जरिया आज की टेक्नोलॉजी से आपको, जैसे सन 1 हिजरी में इस्लाम की पहली मस्जिद कबा बनी जी। अब मस्जिद कबा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद अपने दस्ते मुबारक से छत डाला हुआ, मगर उसमें स्पीकर नहीं था। सही। तो स्पीकर बिदअत है, जो आज हर